بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عشرہ ذو الحجہ شروع ہو چکا اور اس کے تقریباً 4-5 دن گزر گئے۔ یہ عشرہ مبارکہ بہت فضیلت والا ہے، اور ان ایام کی فضیلت اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگی کہ وہ عبادتیں جو سال بھر کے دوسرے ایام میں انجام نہیں دی جاتی، وہ عبادتیں خصوصاً عشرہ ذو الحجہ کے اندر ہوتی ہیں۔ ایسی 2 عبادات جو اس عشرہ کے علاوہ نہیں ہو سکتی۔ باقی عبادات تو بہت سی ہیں، مثلا نماز پڑھنا عبادت ہے، فرض نماز پڑھ لی، اب جس وقت جی چاہا نفل نماز پڑھ سکتا ہے۔ رمضان مبارک کے روزے ہیں، فرضی روزہ رکھا، جب جی چاہا اس کو نفلی روزہ رکھ سکتا ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ سال میں 1 مرتبہ ادا کر دی، لیکن جب جی چاہا تو صدقہ کے طور پر مال ادا کر سکتا ہے، دے سکتا ہے۔ لیکن 2 عبادات میں اللہ جل جلالہ نے خصوصاً ان ایام کو فضیلت دی۔ پہلا ان میں سے حج۔ حج ایک ایسی عبادت ہے جو ان ایام کے علاوہ دوسرے دنوں میں نہیں ہو سکتی۔ اور مثلا حج کے دنوں میں وقوف عرفہ حج کا اہم رکن ہے۔ عرفہ کے میدان میں رکنا، پھر منا کو جانا، پھر اس کے بعد رمی جمار ہے، شیطان کو مارنا، پھر اس کے بعد طواف زیارت ہے۔ تو بہت سی چیزیں ہیں جو حج کے دوران ہوتی ہیں۔ اب اگر آدمی ان ایام کے علاوہ میدان عرفات میں 10 دن بھی گزارے، لیکن اس کو حج کا ثواب نہیں مل سکتا۔ منا کے اندر پوری رات گزارے، منا کے اندر پورا ہفتہ گزارے، اس کو اس کا ثواب نہیں مل سکتا۔ لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ حج ایک ایسی عبادت ہے جو صرف ان ایام کے اندر ہوگی، اس کے علاوہ حج کی عبادت ادا نہیں ہو سکتی۔ اور دوسری عبادت قربانی کی ہے۔ قربانی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ذی الحجہ کے مہینہ کے اندر 10، 11 اور 12 تاریخ مقرر کر دی۔ ان ایام کے علاوہ اگر کوئی آدمی قربانی کرنا چاہے تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ صدقہ الگ چیز ہے، صدقہ ہو جائے گا، بکرا ذبح کرے، بھینس ذبح کرے، وہ صدقہ ہے، لیکن جو قربانی کا ثواب ہے وہ ان دنوں کے علاوہ قربانی قبول نہیں ہو سکتی۔ تو اس لیے میرے دوستوں میں عرض کر رہا تھا کہ ذی الحجہ کے ان دنوں کی فضیلت کا اندازہ آدمی اس سے ہی لگا لے کہ کتنی بڑی فضیلت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ایام کو دی۔ اس لیے حدیث مبارکہ کے اندر بھی آتا ہے، علماء کرام نے حدیث کی روشنی میں یہ فرمایا کہ رمضان المبارک کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والے ایام یہی عشرہ ذو الحجہ، ان میں عبادتوں کے ثواب بڑھ جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ لہذا انسان تسبیح کرے، نماز پڑھے، صدقہ کرے، اللہ کو یاد کرے، لیکن کچھ خاص اعمال ہیں جو اللہ نے اس عشرہ کے اندر کرنے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے حکم دیا، اور جن کا کرنا، جن کا سنت قرار دیا، مستحب ثواب کی چیز قرار دیا۔ تو میں نے کہا آپ کے سامنے وہی 1-2-3 باتیں عرض کر لیتا ہوں۔ ان میں پہلی چیز ہے، حدیث کے اندر آتا ہے ان ایام کے اندر روزوں کا اہتمام کیا جائے۔ جو آدمی ان ایام میں 1 دن کا روزہ رکھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ سال بھر کے روزے رکھنے کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ اور اگر خصوصی طور پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، ابن ماجہ کے اندر بھی آتا ہے، ابن ماجہ میں کتاب الصیام کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے کہ جو آدمی عرفہ کا دن 9 ذی الحجہ جو ہمارے پاکستان کے اعتبار سے منگل کو آ رہی ہے، اس دن جو آدمی روزہ رکھتا ہے تو فرمایا جو شخص روزہ رکھے، مجھے اللہ جل جلالہ سے امید ہے
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی کے 1 سال پہلے کے اور 1 سال بعد کے گناہوں کا کفارہ کر دیں گے، معاف فرما دیں گے۔ بہت بڑی فضیلت ہے، لہٰذا میری گزارش ہے عرفہ کا روزہ ضرور رکھیں۔ ویسے بھی کوشش کریں ایام کے اندر روزوں کی۔ یہاں پر ایک بات یاد آئی، وہ بات بھی عرض کی دیتا ہوں۔ بعض لوگ اس طرح کی حدیث مبارکہ سن کے یہ بات دل میں بٹھا لیتے ہیں کہ بھائی چلو اب جو عمل کرنا ہے کر لو، جو گناہ کرنا ہے کر لو، اس لیے کہ بھائی ویسے بھی عرفہ کا روزہ رکھنے سے 1 سال گزشتہ کے اور 1 سال آنے والے کے گناہ معاف ہو جائیں۔ تو یہاں جو گناہوں کی معافی کا تذکرہ ہے وہ صغیرہ گناہ مراد ہیں، یہاں پر کبیرہ گناہ مراد نہیں۔ کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوں گے، اور اگر حقوق العباد ہیں تو حق کو ادا کرنا ہے، حقوق اللہ ہے تو اس کو بھی ادا کرنا ہے، تب جا کے معاف ہوگا، ورنہ توبہ کا قانون کبیرہ گناہ کے لیے ضروری ہے، لہذا یہاں پر مراد صغیرہ گناہ۔ دوسرا کام یہ کرنا ہے 9 ذی الحجہ یعنی عرفہ کا دن جو آئے گا، اس کے دن نماز فجر سے لے کر 13 تاریخ کی یعنی 13 ذی الحجہ کی تاریخ جو ہوگی اس کی عصر کی نماز تک ہر نماز کے بعد 1 مرتبہ بلند آواز سے مردوں کے لیے اور آہستہ آواز سے عورتوں کے لیے تکبیر تشریق کا پڑھنا واجب ہے۔ تکبیر تشریق کیا ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو مردوں کے لیے اسے متوسط بلند آواز میں پڑھنا واجب ہے، اور مستورات کے لیے، عورتوں کے لیے آہستہ آواز سے ہر فرض نماز کی بات پڑھنا یہ واجب ہے۔ لہٰذا چاہیے یہ کہ ہر نماز کے بعد مرد جو جماعت کے ساتھ پڑھیں یا الگ پڑھیں، تو اس کو تھوڑی بلند آواز کے ساتھ ضرور پڑھ لیجئے گا کہ یہ واجب ہے۔ تو اس لیے، اور یہ ایک مسئلہ کہ تکبیر تشریق خواتین کے لیے بھی مشروع ہے، اور اس میں خواتین بڑی کوتاہی کرتی ہیں، تو میری گزارش ہے ماں بہنوں سے کہ وہ بھی تکبیر تشریق کا اہتمام کریں، جن کو یاد نہیں وہ یاد کریں، اور خوب عبادت کا اہتمام کریں۔ یوم عرفہ کا روزہ، اس روزے کے لیے بھی انشاءاللہ ارادہ فرمائیں، اور نیکیاں جتنی ہو سکیں ان دنوں میں نیکیاں، راتوں کو اللہ کو یاد کرنا، اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔